صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. فیض آباد دھرنا کیس کی آج سماعت ہوئی اور سماعت تقریباً 4.5 سال کے بعد ہوئی، جہاں ایک طرف تمام جو فریقین جنہوں نے نظر ثانی داخل کی تھی، پاکستان تحریک انصاف، MQM، شیخ رشید اور دیگر وزارت دفاع، انٹیلیجنس بیورو، انہوں نے کہا کہ ہم وہ اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں. شیخ رشید احمد کی جو درخواست ہے وہ آئی کے لیے ایڈجسٹ کر دیا جائے، کیونکہ وکیل جو ہیں وہ وزیر قانون بن چکے ہیں امان اللہ کنرانی. تو اب جو ہے وہ عدالت نے یہ تمام جس نے کہا کہ یہ درخواستیں واپس لینی چاہیے وہ نوٹ کر لیا ہے، اور مزید جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی ہے 1 نومبر تک. آج عدالتی کارروائی کے اندر کیا ہوا، اور ایک جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو گزرا، ظاہر ہے وہ بھی ایک انسان کو غصہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کو کیا نقصان پہنچا. اب یہ ایک بیلنس کیسے کریٹ ہوگا کہ نہ صرف انصاف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی ہو. تو ناظر صاحب، آپ کیا آبزرو کرتے ہیں، اور آج کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اندر کیا چیزیں آپ کو لگیں کہ ہاں یہ کچھ اہم چیزیں ہوئی ہیں آج؟ شکریہ قیوم صاحب. دیکھیں قیوم صاحب، ایک تو ہم جو ایکسپیکٹ ہم کر رہے تھے وہ وہی ہوا کہ ہم آپس میں جو باتیں کر رہے تھے کہ جی اب کورٹ کی مرضی ہے کہ کیا وہ اس کو وڈرا کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ نہیں. تو جسٹس قاضی فائز صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ہم اس کو ڈسپوز آف نہیں کر رہی ان ریکویسٹ کو، کیونکہ آپ نے بتایا کہ لائن سے بے شمار انسٹیٹیوشنس نے کہا کہ ہم اس کو پریس نہیں کر رہے اور ہم وڈرا کریں. ایک تو انہوں نے یہ کہہ دیا کلیئر. دوسرا یہ بات جو ہم آپس میں کہہ رہے تھے کہ اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن دوسری سٹیج ہے، اس پہ ضرور آئیں گے. ظاہر ہے جب تمام درخواست گزار ایگری کر رہے ہیں نا کہ ججمنٹ درست ہے، اس کو امینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس کے عمل درآمد کا ہوگا. بالکل. یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بات بابر بھی کرائی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے ججمنٹ ٹھیک دی تھی، جس پہ سب نے مطلب یہ انہیں کلیئر کہا کہ دیکھیں آپ لوگ ایکسیپٹ کریں نا ججمنٹ، اس کا مطلب ہے ججمنٹ از آن دی فیلڈ. قیوم صاحب یہ جو ججمنٹ ہے یہ اس نے بہت گہرے نتوج چھوڑے ہیں. یہ کوئی عام چھوٹی موٹا ججمنٹ نہیں ہے، یہ وہ ججمنٹ ہے فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ پاکستان کے بارے میں اس کو سائٹ کیا جائے گا، اور مطلب اللہ نہ کرے اس قسم کی آگے بات ہوئی ہو تو یہ اس پہ ایک پوری گائیڈ لائن ہے، اور ایک گائیڈ لائن ہے کہ آپ پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یا کسی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے یا لانے کے لیے اس طرح کے دھرنے نہیں ہو سکتے. عام لوگوں کی زندگیوں کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. 20 دن لوگ وہاں بہت بری طرح متاثر ہوئے. مطلب چھوٹی بات لگتی ہے، اب تو وہ ہسٹری ہو گئی ہے، ہمیں وہ چیزیں بھی یاد نہیں ہیں، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جہاں آفس کس طرح پہنچتے تھے، کس طرح جاتے تھے. وہ بات تو ٹھیک ہوگی، یہ سارا اس فیصلے کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے ناصر صاحب کہ کیا، اور پھر وہ کمپیریزن ہے اور سارا کچھ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کی ہیئرنگ کے اندر آپ کو کیا چیز مختلف لگی؟ جیسے میں نے ایک سوال کیا کہ کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد ایک دور ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی کے اوپر گزرا، اب اس کے بعد انسان کی اپنی ایک ظاہر ہے کہ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ بات ہے، اور پھر دوسرا ہے کہ اس فیصلے کے حوالے سے جو ملک کے اوپر امپیکٹ ہوا، اس چیز کو بیلنس کیسے ہوگا؟ کہ دیکھیں بیلنس اسی طریقے سے ہوگا نا کہ دیکھیں یہ چیزیں رکنی چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بات بڑی آبزرویشن دی ہے، اور وہ کوئی چھوٹی موٹی آبزرویشن نہیں دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب پیمرا جب بات کری تھی نا، اور الیکشن کمیشن یہ بات کر رہے تھے کہ ہم وڈرا کر رہے ہیں اور ہم نے معاملات دیکھ لیے ہیں، ہم اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایک دم ساری پٹیشنیں آئی تھیں ان کو کون کنڈکٹ کر رہا تھا. جس طرح ایک سمفنی میں ہوتے ہیں نا، ایک بندہ میوزک کو وہ اشارہ کرتا ہے تو ڈرم بجتا ہے، کوئی اشارہ کرتا ہے تو کچھ اور انسٹرومنٹ بجتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایسا لگ رہا تھا کہ کیا یہ آرکیسٹریٹڈ تھا، یا اس وقت آرکیسٹریٹڈ تھا، یا اب آرکیسٹریٹڈ، یا ہمیشہ سے رہا ہے. تو یہ کیسے ہوتا کہ کسی کے اشارے پہ کیا جا رہا تھا؟ یہ کون، who was the mastermind behind this all؟ کیا کوئی فرد واحد ماسٹر مائنڈ تھا اور اس کے اشارے پہ اس نے اشارہ کیا تو اب لوگوں نے پٹیشن فائل کرنی شروع کر دی، اور آپ نے اس نے دوبارہ کہا تو اب لوگ وڈرا کرنے لگے. مطلب یہ ایک اہم بات ہے کہ انہوں نے کہا آپ انڈیپینڈنٹ فری ول سے کر رہے ہیں.
چیف جسٹس صاحب نے آبزرویشن دیا کہ کیا فری ول سے وڈرال ہو رہی ہے یا کسی کے کہنے پہ ہو رہی ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ انسٹیٹیوشن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے ادارے کو کسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب دل چاہا تو آپ نے پٹیشن فائل کر دی اور جب اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کی ہیئرنگ کا ٹائم ہوا تو آپ نے وڈرا کر دی. عدالتوں کو اپنا کھیل کھیلنے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. عدالتوں سے کون کھیلتا رہا ہے؟ یہ مقصد جو ہے یہ کیونکہ سامنے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل کھڑے تھے, کیا نام, ملک قمر افضل صاحب, ٹھیک ہے, اور پھر مخاطب آپ کے خیال میں کون؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو ریمارکس بتا رہے ہیں ناصر صاحب, وہ تو ہماری جو اسٹیٹ چل رہی ہے اس کا انہوں نے اشارہ کیا حد تک. یہ ایک اشارہ ہوتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے, اشارہ ہوتا ہے تو نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے, اشارہ ہوتا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں, اشارہ ہوتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. یہ تو نہیں مطلب میں اس کو تھوڑا زیادہ کر رہا ہوں کہ ایک اس ملک میں جو انفارچونیٹلی جو بات ایک پروپیگنڈا تو ہوتا ہے, لیکن اب اس میں یہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے کہ اصل یہاں ورکنگ کیسے چلتی ہے پاکستان کی, تو وہ اس کا اشارہ جو ہے وہ قاضی فائز سے کر رہے ہیں. تو باقی آج کی ہیئرنگ کی 3 پورشن میں دیکھ رہا ہوں. ایک پورشن تھا جس میں انہوں نے کہا جی آپ ریویو کیوں واپس کر رہے ہیں, اس پہ ان کے تھے ساری باتیں. دوسرا ان کا تھا کہ یہ 4 سال کیس لگا کیوں. ثاقب نے صاحب عدالت کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی, ہم بھی اکاؤنٹیبلٹی, انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ انگلی اٹھائے نا ہم پہ کہ کیوں نہیں لگا 4.5 سال, کیوں تاخیر کی, وہ گلزار کیوں صاحب 6 مہینے جو ہے وہ دوران سماعت آپ کا کیس ختم